بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا۔ أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد
صلاة دائمة مقبولة تودي بها عنا حقه العظيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہر جگہ کرتا ہے اور اس کا ذکر ہر ایک سے سننا چاہتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس انسان کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے اسے اپنی بھی محبت عطا فرماتا ہے اور اپنے نبی کریم کی محبت بھی عطا فرماتا ہے. یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے. آپ حضرات بھی اسی جذبے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. حضور کی ذات سے محبت نہ ہو ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ بھی آج حضور کا ذکر پاک سننا چاہیں گے. وہی ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے جو خود نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ذکر فرمایا ہے صحیح حدیث کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے. یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے یہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں. حبر الامہ یعنی امت میں سب سے زیادہ قرآن کا علم حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے.
اس حد تک علم تھا کہ آپ فرماتے تھے اگر کسی شخص کی وہ رسی جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں وہ جنگل میں گم ہو جائے، میرے پاس آئے، میں اسے قرآن سے تلاش کر دوں گا۔ ایک علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کسبی جسے ہم کتابی علم کہتے ہیں، یہ عام طور پر ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ایک وہبی علمناہ من لدنا علما، کتاب اور استاذ کے بغیر ہی ہم نے ہی علم عطا فرما دیا۔ کتابی علم محدود ہوتا ہے، محدود بھی ہوتا ہے اور مشکوک بھی ہوتا ہے، کیونکہ دلائل قوی نہیں ہے تو پھر مشکوک ہو گیا۔ لیکن جو وہبی علم ہے وہ قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے، اس میں ظن کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ میں پہلے تمہیں تعارف کرا رہا ہوں عبداللہ ابن عباس کا، حدیث اب شروع ہو رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس کتاب کی ہے تو حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے دارمی شریف، یہ دارمی شریف کی اور دوسری سیاستہ کی کتاب ہے اور وہ ہے ترمذی شریف۔ دو کتابیں ہیں، دو گواہ کافی ہو جاتے ہیں، دونوں عادل ہوں تو مقدمہ جیت لیتے ہیں، دونوں گواہ ہیں، عادل ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کے صحابہ مسجد شریف میں، یہ مسجد شریف کا لفظ میں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے کیونکہ حدیث کا ماحول بتاتا ہے، جمع تھے اور ذکر کر رہے تھے انبیاء کرام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ذکر سن لیا، آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ ذکر کیا کر رہے تھے؟ ایک کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ روح اللہ کا کیا مطلب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور روح القدس اللہ نے بھیج کر یہ آپ امانت حضرت مریم کے سپرد فرمائی، جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کلمۃ اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے۔ ایک تیسرے صحابی کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ ایک اور صحابی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، وہ خلیل اللہ ہے۔ یہ صحابہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس حدیث سے پاک سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جہاں بیٹھے کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو آدمی وہی کرتا ہے جو اس کی من پسند ہوتی ہے، ذوق کے مطابق ہوتی ہے، اور ہر طبقے کا جہان الگ ہے۔ یہ جو نعت خوان ہے نا، ان کا ایک اپنا جہان ہے، یہ طہارت خانے میں بھی جائیں گے تب بھی گنگناتے جائیں گے۔ قاریوں کا الگ جہان ہے، مولویوں کا الگ جہان ہے، پیروں کا الگ جہان ہے، بزنس مینوں کا الگ جہان ہے، سیاستدانوں کا الگ جہان ہے، سائنسدانوں کا الگ جہان ہے۔ 18,000 جہان جو ہے رب نے پیدا کیے۔ ہماری گفتگو عام طور پر لغو قسم کی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آپ باہر تشریف لائے کاشانہ اقدس سے، ایسی تشریف لائے جیسے بادل سے چاند نکل کر آ جائے اور آ کر ستاروں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اصحابی کا نجوم، سب صحابہ ستارے ہیں، اور طٰہٰ یہ 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ وانا حبیب اللہ۔ توجہ کرنا، اللہ کا معنی یہ ہے خبردار ہوشیار ہو جاؤ، یہ سارے منصب میں مانتا ہوں، سب نبیوں کو رب نے فضیلتیں دی ہیں، لیکن مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سارے نبیوں کے کمالات میرے حبیب کی ذات میں گم ہیں، اور اس سے زیادہ میرے نبی پاک کے کمالات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے بھی کہا بہت اچھا کہا ہے۔ حضرت بوسیری نے کہا ہے نا، بہت اچھا کہا ہے، مقبول بارگاہ ہے۔ فَإِنُّ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ سارے نبی ستاروں کی مانند ہے، اور ہمارا نبی سورج کی طرح ہے، اور جب سورج چمکتا ہے ستارے سب غائب ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اور صرف سورج نہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، فضیلت کا سورج ہے، یعنی اس سورج سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں، اور ہمارے نبی پاک ایسے سورج ہیں ان سے فضیلت کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ نبیوں میں ایک ایک کمال پایا جاتا ہے، جمع کرو تو ایک مصطفیٰ کریم کا ایک کمال بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ وانا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ حبیب کا کیا معنی ہے؟ حبیب کا ایک معنی نہیں، دو معنی ہیں۔ محبت کرنے والا یعنی محب ہے، جس سے محبت کی جائے یعنی محبوب ہے۔ اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اور سرکار کے دو ذاتی نام ہیں، توجہ کرنا، دو ذاتی نام ہیں۔ یہ فقیر کا صدری نسخہ ہے، کتاب کا نہیں ہے۔ میں اس حدیث پاک کی تشریح کے سلسلے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سرکار کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد، بہت زیادہ حمد کرنے والا، یہ محب کی شان ہے۔ ایک محمد، جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو، وہ بھی کرے اور اس کی مخلوق بھی کرے، اللہ بھی حمد کرے اور اس کی مخلوق بھی کرے۔ اس معنی کے لحاظ سے آپ محمد ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے اس لحاظ سے احمد ہیں۔ احمد کے معنی میں فاعل کا معنی یعنی محب کا معنی پایا جاتا ہے، اور محمد میں محبوب کا معنی پایا جاتا ہے۔ سرکار کے دونوں نام حبیب اللہ میں آ گئے کہ آپ محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آنا حبیب اللہ۔ اور محب جو ہے کوئی قدم بھی اپنے محبوب کی رضا کے خلاف نہیں اٹھاتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارک اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اب اتفاقاً میرے ذہن میں یہ آیت آ رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے حبیب تو صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جس پر چلنے والا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ یہ چار آیتیں ہیں، مختصر ہیں، ان کا بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یاسین، بعض کے نزدیک یہ مفرد لفظ ہے، یعنی یا الگ نہیں، سین الگ نہیں، مفرد لفظ ہے۔ اگر مفرد ہو تو پھر حضور کا اسم مبارک بنتا ہے، اور قاضی ایاز نے شفاء شریف میں لکھا ہے
کہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ یاسین کا اسم عطا فرمایا، میں یاسین ہوں۔ اور اگر یہ مرکب ہو تو پھر یا حرف ندا الگ ہے اور سین الگ ہے۔ یا کا معنی تو اے ہوا، تو سین کا کیا معنی ہے؟ پوری ڈکشنری دیکھو، عربی کی ساری لغت دیکھو، کہیں بھی سین کا معنی نہیں ملے گا۔ اس کا سین کا معنی اگر ملے گا تو خاندان نبوت سے ملے گا، اہل بیت سے ملے گا، ائمہ اہل بیت سے ملے گا، اور وہ امام جعفر صادق ہے، وہ ہمارے امام ہیں۔ امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سین اشارہ ہے سید البشر کی طرف، گویا یاسین کہہ کر رب نے فرمایا یا سید البشر۔ تو پھر ہم بھی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یاسین کا کیا معنی ہوا؟ یا سید البشر۔ اس ربائی میں یہ سید البشر کا لفظ اسی یاسین سے لیا گیا ہے۔ یاسین، یاسین کا کیا مقام ہے قرآن پاک میں؟ جس طرح انسان کے وجود میں دل ہوتا ہے نا، دل پیارے، تو اس کائنات میں تو دل کی طرح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے کیا فرمایا؟ والقرآن الحکیم، میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا مسئلہ فقہ کا، اللہ کے نام کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، گناہ ہے، شرک ہے۔ رب جس کی قسم چاہے کھائے۔ جن گلیوں میں میرا مصطفیٰ چلتا پھرتا تھا رب نے ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اکبر۔ رب کی کیا شان ہے؟ وہ تو جس کی قسم چاہے کھا لے۔ حضور کی قسم کھائی، حضور کی گفتار کی قسم کھائی، اور رفتار کی قسم ہے، یہ گفتار وکیل ہی میرے حبیب تیرے کہنے کی قسم، تیری باتوں کی قسم، پیاری پیاری باتوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ الگ موضوع ہے۔ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ اللہ، رسول تو 313 ہے نا، ایک تو رسول نہیں، 313 رسول ہے۔ قرآن پاک میں کسی رسول کی قسم نہیں کھا کر، اتنی قسمیں کھا کر کسی رسول کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، کسی رسول کی رسالت کا اعلان قسم کھا کر رب نے نہیں کیا، صرف اس رسول کی رسالت کا رب نے قسم کھا کر ذکر کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی یہ بڑا پیارا موضوع ہے اور بڑا لمبا ہے، لیکن پھر حدیث پاک مکمل نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا، بعض دفعہ آدمی کسی اپنی بڑی بات کا ذکر کرتا ہے نا تو اس میں شیبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ فخر کی وجہ سے بات کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اس لیے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ساتھ ہی عاجزی بھی کر دی ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، حمد کا جھنڈا۔ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن جب مقام محمود عطا فرمائیں گے تو حضور فرماتے ہیں میں ایسی حمد کروں گا کہ میں زندگی بھر ایسی حمد نہیں کی اپنے رب کی۔ وہ کیسی حمد ہوگی؟ اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گیا، واقعی وہ جھنڈا ہوگا،
اور سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ. فرمایا آدم کیا، آدم کی اولاد کیا، سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں. اب تو میلاد کا موسم گزر گیا جی، لیکن نہیں، محبت والے پورا سال میلاد مناتے ہیں. جہاں حضور کا ذکر ہو میلاد ہے، جھنڈے کے ساتھ میلاد نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا جھنڈا اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. جھنڈے صرف دو ہیں، جھنڈے صرف دو ہیں. ایک تو یہی جھنڈا نا قیامت کے دن حضور کے دست مبارک، اور ایک جھنڈا مولا کائنات کا، علی المرتضیٰ کا، شیر خدا کا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کون سا یہ جھنڈا ہے؟ خیبر کے دن میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا ہے اور علی کو دیا ہے. فرمایا کل بھی پرسوں بھی قلعہ فتح نہیں ہوا، آج علی میں جھنڈا دے رہا ہوں، انشاءاللہ قلعہ فتح کر کے آئے گا. جھنڈا کس کے ساتھ باندھا جاتا ہے؟ کسی بانس وغیرہ کے ساتھ. اور جھنڈا کپڑے کا ہوتا ہے نا جی، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے مولوی صاحب سے؟ وہ خیبر کے جھنڈے کا بڑا چرچا ہے، جھنڈا کہاں سے آیا؟ یہ میرا حملہ ماتمی گروہ نہیں برداشت کر سکے گا. ایٹم بم ہے. وہ کپڑا جس کے ساتھ نبی پاک نے جھنڈا باندھا ہے عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ مبارک تھا. عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ ہو اور حیدر کرار کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، پھر فتح کیوں نہ ہو؟ اللہ کا نبی بھیجنے والا ہو، عرش والا مدد کرنے والا ہو. سبحان اللہ. ذہن میں بات رہے گی. پاس تیسرا کوئی جھنڈا نہیں ہے. اب جتنے بھی جھنڈے حضور نے صحابہ کو دیے جہاد میں گئے، وہ سب اس جھنڈے کے ماتحت ہو گئے. بس جھنڈا دو ہی، تیسرا کوئی جھنڈا نہیں. فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے دست مبارک میں ہوگا. اللہ اکبر. پھر فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ قیامت کے دن جنت کا کنڈا ہلاؤں گا. جنت کے دروازے پر سرکار پہنچیں گے. لیکن آج نئی بات بتاتا ہوں، یہاں حدیث میں نہیں ہے، نئی بات بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، یہ علیحدہ حدیث ہے، کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہیں جاؤں گا. اور تمہیں مبارک ہو. حضور نے فرمایا کوئی امت نہیں جائے گی جب تک میری امت نہیں جائے گی. نبیوں سے پہلے میرا نبی جائے گا اور امتیوں سے پہلے میرے نبی کی امت جائے گی. پہلے آئے پیچھے کھڑے رہیں گے. ٹھہر جاؤ بھائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. جانے دو مصطفیٰ کریم کی امت جو اٹھتے بیٹھتے درود پڑھا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور حضور اونٹنی پر سوار ہوں گے. اور ایک ہے جو حضور سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، وہ حضور سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. آخر وہ غلام ہے نا، اس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، حبشے سے آیا ہے، جان نثار کرتا ہے. نبی نے انہیں اپنا بنا لیا ہے. حضرت بلال ہوں گے، وہ آگے آگے ہوں گے. سبحان اللہ. سرکار کس شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑا ہے کہ ہم لقد الیتیم جائے، دروازہ کھلے، ہم بھی اندر داخل ہوں. رک جاؤ مصطفیٰ جائیں گے تو تم جاؤ گے. وہ بڑی شان والے ہو، رک جاؤ نہیں جا سکتے. وہ یتیم مکہ جائے گا تو تم جاؤ گے. دنیا والوں کو کیا خبر ہے، کیا خبر ہے دنیا والوں کو؟ کیا شان کا نبی ہے.
کہتے ہیں ویسے جس طرح قبیلے کا سردار ہوتا ہے وہ سردار ہے. نہیں بھائی، تو نے میرے نبی کو دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں. سبحان اللہ. فرماتے نا میں ہی کنڈے کو حرکت دوں گا تو دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا. سبحان اللہ. میں اندر جاؤں گا، میرے ساتھ کون ہوں گے؟ فقراء المؤمنین. فقراء یہ فقراء جمع فقیر کی. فقیر کا معنی سمجھاتا ہے. لفظی فقیر کا معنی ہوتا ہے محتاج. اللہ پاک نے خود قرآن میں ہمیں یہ لفظ دیا ہے. فرمایا میں غنی ہوں، تم فقراء ہو. اور ہمیں اسی پر ناز ہے، ہمیں اسی پر ناز ہے. کسی نے خوب کہا ہے، ملا ہے جب سے لطف خاک ساری. لوگ اوپر اٹھتے ہیں، ہم نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. کوئی سمجھنے والا سمجھے گا. تنزل میں ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. فقیر کے 4 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ گن لو، آسانی سے گنے جاتے ہیں. پہلے فا ہے. فقیر بننا مشکل ہے. میں نے کہہ تو دی ہے نا کہ ہم فقیر ہیں، لیکن اس معنی میں کہ ہم محتاج ہیں. اور وہ ایک فقیر ہوتا ہے قربان جاؤ. میرے پیر و مرشد جب اپنے دستخط فرماتے تھے نا، پہلے فقیر کا لفظ لکھتے تھے. پہلے فقیر کا لفظ لکھتے تھے. ایک خط آپ کا میرے نام عربی میں محفوظ ہے، میرے پاس امانت ہے، بہت بڑی سند ہے. فا کا کیا معنی ہے؟ فا الفقیر فناؤہ فی ذاتی. فنا کی فا ہے، فقیر کی فا ہے. فقیر کی پہلی فا یہ کیا کہتی ہے؟ اس ذات میں فنا ہو جا. جو اس ذات میں فنا نہیں، اس کو فقیر کی فا بھی نہیں ملی. اور دوسرا رفع کاف. کاف کا کیا معنی ہے؟ قرۃ عینہ بلقائہ. اس کی آنکھوں میں پیاس ہو، مولا اپنا دیدار کرا تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تیسرا رفع یا. یرجو رحمت ربہ و یخافہ. وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے. 3 حرف ہو گئے. یہ اگلے جمعے مجھ کو سبق سنانا ہے. چوتھا حرف کیا ہے؟ را. رقت و قلبہ و صفاہ. دل میں رقت بھی ہو اور صفائی بھی ہو. یہ 4 چیزیں جمع ہو پھر فقیر بنتا ہے. گدا کرنے والا فقیر نہیں ہے. فقیر وہی ہے جو ان صفتوں والا ہو، اور وہی خواجہ قمر الدین سیالوی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِلَّهِ. اللہ کی جناب میں تمام مخلوق سے سب سے زیادہ عزت والی میری ذات ہوگی. فرمایا وَلَا فَخْرَ. مجھے ان باتوں پر کوئی فخر نہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو میں ذکر کر رہا ہوں. یہ ایک حدیث آج میں نے بیان کی ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ گفتگو بھی پسند فرما لے
اور نبی پاک کی قیامت کو شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔